ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ تم میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عہد کروا لیا، مگر پھر ملک الموت ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کس کام سے آئے ہو؟ کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤ گے، پہلے قاصد بھیجو گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے پاس قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایک بھی قاصد نہیں آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آیا، یہ میرا قاصد نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، جب بالوں میں سفیدی آنے لگے، جب انسان کی بینائی کم پڑنے لگے، جب حافظہ اور یادداشت کھونے لگے، جسم کے پٹھے کمزور ہونے لگیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کا قاصد آ گیا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی بھی وقت حاضر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر کانپنے لگے۔ آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تم روز آ کر مجھے یہ پیغام یاد دلا دیا کرو۔ پھر اس کام کے لیے آپ نے کچھ خراج مقرر کر دیا۔ ایک دن وہ شخص آیا تو اس کا حساب کیا اور کہا کہ آج کے بعد نہیں آنا۔ اس شخص نے کہا، اے عمر، کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور شخص آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو اب موت کی خبر سننے کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ دیکھ، میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، اب تیرے آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اور اب ہر پل موت کا پیغام مجھے دیتا رہے گا۔ دوستو، ساتویں آسمان پر موجود ایک درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور روایت میں آیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو سدرۃ المنتہا کے درخت سے ایک پتا گرتا ہے، جس پتے پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا ہے کہ جس کا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اس شخص کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت اس بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ملک الموت اسے نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ شخص حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور گھبراہٹ میں پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور تیرا اس دنیا میں وقت ختم ہوا، لہٰذا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے بھی لوگوں کو اس دنیا سے فنا کر چکی ہے، جبکہ وہ لوگ تجھ سے بھی زیادہ مالدار اور بہت زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ یہ سن کر وہ شخص گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتا ہے، مگر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، مرنے کے بعد انسان کی روح اپنی مادی جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس برزخ کے اندر بھی آگے دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے، جس میں گنہگار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور تمام ارواح قیامت تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر روز محشر کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصل مقام پر یعنی جنت یا دوزخ میں چلی جائیں گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے
تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔